حرم پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد کے موقع پر سبھی حضرات ایک دفعہ نعروں کی گونج میں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، سردار کی آمد، چرار کی آمد، زمرد کی آمد۔ تو انشاءاللہ آمد ہو چکی ہے، جیسے ہی قبلہ کل یہ فرما رہے تھے کہ سرکار جیسے چاہیں جتنی چاہیں محفلیں عطا فرماتے۔ پچھلے سال 12 محفلیں عطا فرمائی تھی، تو اس سال 13 ہوگی چاند کے انتظار میں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند تو ان کے انگلی مبارک کا کھلونا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بڑی ہی خوب بات انہوں نے فرمائی کہ عام بچے اگر گھروں میں کھیل رہے ہو نا، تو ان کے لیے کھلونے بھی ویسے ہی بنائے جاتے ہیں، کبھی مٹی کے کھلونے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کے۔ تو سرکار چونکہ نور علی نور ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی جو کھلونے پیدا فرما دیے ہیں وہ بھی نور کا کیے ہیں۔ تو جیسے وہ نور کے ویسے کھلونے ہی نور کے ان کو عطا کیے گئے۔ تو یہ سرکار کی ہم پہ بڑی عطائیں ہیں، اور ہمیں اس موقع پر کہ ہمیں یہ محافل نصیب ہوئی، ہمیں صدہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس شکر ادا کرنے سے پہلے ایک اور شکر بھی ادا ہونا چاہیے۔ یہ شکر بالکل ادا کرنا صدہا شکر ہے، لیکن اس شکر سے پہلے یہ شکر ادا ہونا چاہیے کہ یہ جو محافل ہمیں ملی ہیں، یہ کن کے صدقے ہمیں ملی ہیں، یہ کن کی بارگاہ میں آ کے ہمیں ملی ہیں۔ اگر یہ محافل ہمیں ملی ہیں، آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، تو صرف اور صرف اپنے پیر و مرشد کی نظر کرم سے کہ انہوں نے ہم پہ شفقت فرمائی اور ہمیں اتنا قابل سمجھا کہ اس در پہ بلا لیا۔ اور ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ہمارے شیخ طریقت رہبر شریعت جن کا نام باعث خیر و برکت حضور قبلہ پیر سید چراغ النبی شاہ صاحب گیلانی نقشبندی جماعتی رحمت الرحمان، وہ اس ولولے سے منایا کرتے تھے میلاد النبی
کہ اپنے کندھے مبارک پر سپیکر وغیرہ اٹھا کے اور بازاروں میں وہ جب جلوس جاتا تو اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کے اس خوشی میں نعرے اور نعتیں پڑھا کرتے تھے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ جھنڈیاں اوپر لگی ہوئی ہیں. جب کل سرکار تشریف لے کے آئے تو آپ کو کتنی خوشی تھی. ہم بھی اپنی خوشی مناتے ہیں, جھنڈیاں لے کے آتے ہیں, لیکن سرکار کو کتنی خوشی تھی کہ رستے میں ایک سٹال دیکھا جس پہ جھنڈیاں تھی تو آپ نے گاڑی روکی اور خود نیچے تشریف لے کے سٹال سے جھنڈیاں خرید کے یہاں لگوائی گئی. تو یہ سرکار کا ان کی آل ہے, ان کو اگر خوشی نہیں ہوگی تو اور اس سے بڑھ کے کس کو خوشی ہوگی. مگر سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد کی محبت ہے. ہمارے قبلہ پیر سید نذیر حسین صاحب گیلانی نقشبندی جماعتی رحمت الرحمان وہ بھی اسی چیز کا درس دیتے ہیں کہ پہلا سبق فنا فی شیخ کا ہے, دوسرا سبق فنا فی رسول کا ہے, پھر فنا فی اللہ. اور وہ کس طرح فنا فی اللہ ہوئے؟ پہلے وہ مرشد کی ذات میں گم ہوئے, جب مرشد کی ذات میں گم ہوئے تب انہیں رسول فنا فی رسول کی منزل ملی. ایسے ہمیں فنا فی رسول کی منزل نہیں ملی. اگر آج ہم جھنڈے لہرا رہے ہیں اور خوشی میں نغمے گا رہے ہیں یہ ہمیں تب نصیب ہوا جب ہم اپنے پیر و مرشد کے در پہ حاضر ہوئے. ان کے در پہ حاضر ہیں تو یہ دن بھی نصیب ہو گیا. تو وہ ایسے گم تھے فنا فی شیخ میں اور فنا فی رسول میں, پھر فنا فی اللہ, کہ وہ فرماتے ہیں خدا عزیز و خدائی میں یکتا, رسول ہمارے رسالت میں یکتا, طریقت میں کامل ہے مرشد ہمارے, شاہ جماعت ولایت میں یکتا. تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا, یہ ان کی سوچ تھی کہ اگر پیر و مرشد ہمارے ہیں تو ولایت میں وہی یکتا ہے, ان کے مقابل کا کوئی ولی نہیں ہے دنیا میں. اگر رسول ہمارے ہیں تو بھی رسولوں سے اعلیٰ ہیں, سب رسولوں سے لے, اور خدا بھی ہمارا خدائی میں جگتا ہے. تو ہمیں یہ سب اسباب انہی در سے آگے ملتے ہیں, انہی کی بدولت ملتے ہیں. اگر آج ہم یہاں پہ نہ آتے تو پتہ نہیں کہاں پہ ہوتے, کس حال میں ہوتے. یہ ہمارا شکر ہے. اور آج کا تو ایک حدیث بیان فرماتے ہوتے ہیں کہ مومن کی نشانی ہی وہی ہے کہ اگر وہ نیک کام کے لیے گھر سے نکلا ہے, اسے خوشی ہوئی ہے تو سمجھے کہ وہ مومن ہے. اگر وہ کسی برے کام میں ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ بعد میں اس چیز کی غم ہو, اداس ہو جائے دل کہ یار میں برا کام کر بیٹھا ہوں, تو یہ اس کی مومن ہونے کی نشانی. آج ہم یہاں ہیں, ہمیں خوشی ہے اس کام کی کہ ہم سرکار کی محفلیں سجا رہے ہیں, سرکار کے نغمے گا رہے ہیں. اور یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گود مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے, حالانکہ دیکھا جائے شریعت میں وہ کوئی عبادت نہیں تھی, لیکن آقا نے فرمایا کہ اے اللہ کہ یہ علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اگر کیوں آپ کے خوشی میں, آپ کے آرام میں وہ طلب تھے, تو ہم بھی سرکار کی خوشی میں نغمے گا رہے ہیں, تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو آج ہم سارے اس جگہ موجود ہیں تو یہی کہیں گے کہ ہر طرف ہی شور اٹھا ہوا ہے مرحبا مرحبا کا, سرکار کی نعمتیں ہیں. تو مل کے میرے ساتھ اس حصے کو پڑھیے گا. شور ہر سو اٹھا مرحبا مرحبا, 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 ماہ نور آ گیا مرحبا مرحبا, ماہ نور آ گیا مرحبا مرحبا. اب ذرا جھوم کر اپنے لب چوم کر, اب ذرا جھوم کر اپنے لب چوم کر, کہہ دو ذرا مرحبا مرحبا, کہہ دو ذرا مرحبا مرحبا. تو یہ مرحبا کی ستائیں جتنی بھی ہیں یہ آپ سب کو مبارک ہوں, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ہمارے پیر و مرشد کے صدقے یہ بہاریں ہمیں نصیب ہمیشہ ہمیشہ ہوتے رہیں. دم نکلے بھی تو اپنے پیر و مرشد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں, ان کی محبت میں. آمین بجا. نعت خانوں کو موقع مل گیا ہے نسبتاً کل کے, کل گفتگو زیادہ تھی تو نعت خانی کو موقع کم تھا. جی یہ اب چل جائے گا کام, کٹھے چل جائے گا کام. بڑے تو پھر جو آستانے پہ رہتے بڑی, اللہ بہت بڑے رکھے. نسبتیں تو ہوتی ہے نا, بڑے بھی ان کے سب کے بڑے ہیں.
अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं बड़ा हूँ। तो ये इस आस्थाने की बदौलत तो बड़े हैं, तुम्हारा बड़े भी हिस्सा जमा लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा हिस्सा। अभी जो गुफ्तगू हुई आपने सुनी, मेरी तवक्को से ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए अल्लाह पाक मज़ीद हमें बरकत अता फरमाए। इन लम्हात और ये इस शब के इस मुबारक और माई बहनें भी मेरी तवक्को से ज़्यादा हैं, तो इसलिए सरकार का बुलाने वाले का करम है। एक मनकूल है कि एक बादशाह था, लम्हात ज़िंदगी पर बात कर रहा हूँ कि हमारा भी ये लम्हात ज़िंदगी सरकार के जिक्र में, वो अपने खादिमों के साथ किसी बाग के करीब से गुजरा। उसने देखा कि बाग में कोई संगरीज़े फेंक रहा है, कोई पत्थर, उसको भी आकर लगा, उसकी सवारी गुजर रही थी वहां से। उसने खुदाम को दौड़ाया कि जाकर देखो ये किधर से आए हैं और किसी ने इन संगरेजों को फेंका है, उस बंदे को पकड़ कर ले आओ। ये बंदा कौन है जिसे संगरेजे फेंके? बात समझ आ रही है ना? बादशाह की सवारी गुजरी थी तो बाग के करीब से, वहां पर कोई संगरेजा आ लगा बादशाह के पास, वो गिरा। उसने कहा अपने खादिमों को, इस बंदे को देखो जिधर से ये संगरेजा आ रहा है, उसे पकड़ के ले आओ। बहरहाल उसने खुदाम को दौड़ाया, जाकर संगरेजे फेंकने वाले को पकड़ कर ले आया। चुनांचे खुदाम ने एक गवार को हाजिर कर दिया, बेवकूफ नादान को हाजिर कर दिया कि ये संगरेजे फेंक रहा है। बादशाह ने कहा कि ये संगरेजे तुमने कहाँ से हासिल किए? उसने डरते डरते कहा, मैं पहाड़ की तरफ सैर कर रहा था, फला जगह पर, एक पहाड़ पर सैर कर रहा था, मेरी नजर इन खूबसूरत संगरेजों पर पड़ी, मैंने इनको झोली में भर लिया। वो तो गंवार था ना, उसको उनकी कदर का पता नहीं था, थे संगरेजे। बादशाह ने कहा कि किधर से आ रहे हैं, इसको पकड़ कर ले आओ। उसके बाद फिरता और इस बाग में आ निकला फल तोड़ने के लिए, और तो कुछ था नहीं। मैंने कहा इन संगरेजों को ही मारा जाए ताकि फल टूट कर मेरे पास आ जाए और मैं तनावल कर लूं। बादशाह ने कहा, तुम इन संगरेजों की कीमत जानते हो? इनसे फल तो तोड़ने लगे हो, इन संगरेजों को की कीमत जानते हो? उसने कहा नहीं। बादशाह बोला, ये पत्थर के टुकड़े दरअसल ये तो बहुत कीमती हीरे हैं, तुम्हें पता नहीं है। ये पत्थर के टुकड़े बड़े कीमती हीरे हैं, तुम्हें पता नहीं है, तुम नादानी में इनको जाया कर रहे हो। सूफिया कराम फरमाते हैं इस तरीके से। वो फिर अफसोस के मारे क्या करता? उसने कहा अब तो, उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं? बादशाह कहने लगा, अब तो तूने ये जाया कर दिए, ये तो बिखर गए, अब तो कहाँ गए, अब कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसलिए हम भी अपने जिंदगी के लम्हात, जो हमारे जिंदगी के हीरे हैं, उनको भी गफलत में गुजार कर जाया कर रहे हैं। इसलिए खुशकिस्मत हैं वो लोग, और खुशकिस्मती है आपकी और हमारी, जो हम इन हीरों को हुजूर के जिक्र में मसरूफ कर रहे हैं।